بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم علم الصرف کی ضروری اصطلاحات کے بارے میں پڑھیں گے۔ علم الصرف کے اندر اور پھر بعد میں وہی اصطلاحات علوم دینیہ کے اندر استعمال ہوتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی اصطلاح ہے فتحہ۔ فتحہ جس کو ہم آسان زبان میں عام الفاظ میں زبر کہتے ہیں، علم الصرف میں اسے فتحہ کہا جاتا ہے۔ دوسری اصطلاح ہے کسرہ، جس کو ہم آسان الفاظ میں زیر کہتے ہیں، علم الصرف میں اسے کسرہ کہا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ضمہ، جس کو ہم پیش کہتے ہیں، اس کو علم الصرف میں ضمہ کہا جاتا ہے۔ یہ تین حرکات ہیں، ان کو حرکات کہا جاتا ہے۔ چوتھی اصطلاح ہے سکون، جس کو جزم بھی کہا جاتا ہے، اور چھوٹی سی دال کسی حرف کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے تو اس حالت کو سکون کہا جاتا ہے، اور جس کو ہم اردو اور عام زبان میں بھی اس کو سکون کہتے ہیں۔ پانچویں اصطلاح تنوین، جس کو ہم دو زبر، دو زیر یا دو پیش سے تعبیر کرتے ہیں، اس کو تنوین کہا جاتا ہے۔ اور اس میں بنیادی طور پر ایک نون ساکن ہوتی ہے، نون ساکن کلمے کے آخر میں، جو بولا جاتا ہے لیکن لکھا نہیں جاتا، لکھا نہیں جاتا ہے۔ مثال زیدن، تو زیدن کے آخر میں ہم نون پڑھتے ہیں زیدن، البتہ اس کو لکھتے نہیں ہیں۔ اس کی علامت یہ ہے کہ اسی حرکت کو ہم دگنا کر دیتے ہیں۔ چھٹی اصطلاح ہے تشدید یا شد، جس کو ہم الٹا تین کی شکل میں لکھتے ہیں، اس کو ہم تشدید کہتے ہیں۔ ایک حرف کو دو بار پڑھنا، ایک حرف کو دو بار پڑھنا۔ مثال کویرت، تو یہاں پر یہ جو واو ہے اس کو دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے، کویرت، تو اس علامت اور اس کو تشدید کہا جاتا ہے۔ اب جس حرف کے اوپر فتحہ ہو اسے مفتوح کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر الحمد، یہ ہمارے پاس ایک صیغہ ہے، للہ ہے۔ یہاں پر الف کے اوپر فتحہ ہے یعنی زبر ہے، اور اس الف کو مفتوح کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے اوپر حرکت فتحہ کی ہے۔ اسی طرح للہ کا جو لام ہے اس کے اوپر حرکت کسرہ کی ہے، کسرہ کی حرکت ہے، اور اس لام کو مکسور کہا جاتا ہے، یعنی جس حرف کے اوپر کسرہ ہو اسے مکسور کہا جاتا ہے۔ اور دال کے اوپر جو حرکت ہے وہ پیش یعنی جس کو ضمہ کہا جاتا ہے، اور اس حرف کو مضموم کہا جاتا ہے، یعنی وہ حرف جس پر ضمہ ہو اسے مضموم کہا جاتا ہے۔ اسی طرح میم کی الحمد کی جو میم ہے اس کے اوپر حرکت نہیں ہے تو اس کو سکون کہتے ہیں، اس حرکت کو، اور اس حرف کو یعنی جس کے اوپر سکون ہو اس کو ساکن حرف کہا جاتا ہے۔ اسی طرح تنوین اس حرکت کو کہتے ہیں، اور جس حرف پر تنوین ہو اسے منون حرف کہا جاتا ہے۔ مثال جیسے زیدن میں دال ہے اس کو منون حرف کہا جاتا ہے۔ تشدید جس کے اوپر شد ہو اسے مشدد حرف کہا جاتا ہے، جیسے کویرت میں واو کے اوپر شد ہے اس کو تشدید کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہمارے ہاں اردو اور دوسری زبانوں کے اندر عادات کے ہم دو ہی ہمارے پاس قسمیں بنتی ہیں، یعنی واحد اور پھر اس کے بعد فوراً جمع، واحد جمع کے اعتبار سے۔
لیکن عربی زبان کے اندر اس کی 3 وہ بنتے ہیں. واحد کہتے ہیں ایک کو، کوئی بھی چیز تو اس کو ہم واحد کہتے ہیں، جیسے مثال قلم تو یہ واحد ہے. پھر اس کے بعد دوسری عربی زبان کی یہ خصوصیت ہے کہ واحد کے بعد 2 کے لیے بھی الگ سا لفظ وضع کیا گیا ہے، اور جس کو تثنیہ کہا جاتا ہے. تثنیہ 2 افراد یا 2 ذاتوں پر دلالت کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے قلمان، جس کا مطلب ہے 2 قلم. یہ صرف زبان عربی زبان کا یہ خاصہ ہے، اس کی خاصیت ہے کہ اس کے اندر واحد کے بعد تثنیہ اور پھر اس کے بعد جمع کی باری آتی ہے. جمع جو 2 سے زیادہ پر دلالت کریں، 3 یا 3 سے زیادہ، جیسے اس کی مثال اقلام، تو یہ جمع ہے، اور 3 یا 3 سے زائد اقلام کو کہا جاتا ہے. واحد کی مثال جیسے قلم، تثنیہ 2 کو کہتے ہیں قلمان، اور جمع 3 کو کہتے ہیں. اس کے بعد پھر بات کرنے کے حساب سے افراد کی 3 قسمیں بنتی ہیں. ہم جب گفتگو کرتے ہیں لوگوں سے تو اس کی 3 ہی حالتیں ہیں. نمبر 1، ایک کو غائب کہا جاتا ہے پہلے نمبر پر، یعنی جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے سامنے حاضر نہیں ہوتا، یا جو موجود تو ہو لیکن اس سے بات نہ کی جائے، اس کو غائب کہا جاتا ہے. جس سے بات نہ کی جائے یا جس کے بارے میں بات کی جائے. دوسرے نمبر پر ہوتا ہے مخاطب یا حاضر، یعنی سامنے والا جس سے ہم بات کرتے ہیں، جس سے بات کی جا رہی ہو. اور تیسرے نمبر پر متکلم، خود بات کرنے والا. اب یہ 3 جہات کہہ سکتے ہیں اس کو آپ، کہ ان 3 جہات میں 3 افراد ہوتے ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں. تو یہ کل 3 ممکنہ صورتیں بنتی ہیں جس کے بارے میں بھی ہم بات کرتے ہیں، جس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں.